تعلق نہ توڑے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، مومن کس کو کہتے ہیں؟ اللہ ہم سب کو ایماندار بنائے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہتے مار دیں گے تجھے، کیما کر دیں گے، تیرے ٹکڑے کر دیں گے، تجھے وطن سے نکال دیں گے، جائیداد تیری چھین لیں گے، تجھے بم سے اڑا دیں گے، گولی سے اڑا دیں گے، تجھے جیل میں ڈال دیں گے۔ کہتا ان الذین قالوا، بے شک کہتا وہ اے ربنا اللہ، میرا رب کون ہے؟ اللہ، کوئی رب نہیں، کوئی پالنے والا نہیں، کوئی دینے والا نہیں، کوئی دکھ سکھ کا مالک نہیں، سب کچھ کا مالک کون؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، زنجیریں مار دی گئیں، الٹا لٹکا دیا، چابک لگ رہے ہیں، چمڑا پگھل رہے ہیں، خون بہ رہا ہے۔ ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، میں ان کی مدد کے لیے فرشتے اتار دیتا ہوں، اپنی رحمتیں برکتیں بھیج دیتا ہوں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، او میرا بندہ، میرے بندے، او میری بندی، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹے بڑے، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو، لا تحزنوا غم نہ کرو۔ ایک ہے ڈرنا، ایک ہے غم کرنا۔ کس غم میں بیٹھا ہے؟ کیا سوچ رہا ہے؟ کیوں پریشان ہے؟ اللہ کہتے ہیں میرے لیے مارے کھانے والوں، میرے لیے وطن چھوڑنے والوں، میرے لیے دکھ حالتیں برداشت کرنے والوں، اور میرے لیے شکنجے پہ چڑھنے والوں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں یہ دنیا میں سہلو، تمہارے لیے جنت تیار ہے۔ میں اللہ کہہ رہا ہوں ابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون، میں نے جو دنیا میں تم سے وعدہ کیا ہے وہ پورا کر کے رہوں گا۔ نحن اولیاؤکم، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، تمہاری یاری میرے سے، تمہاری دوستی میرے سے، تمہاری محبت میرے سے، تمہارا تعلق میرے سے، میرا تعلق تمہارے ساتھ، میری دوستی تمہارے ساتھ۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی میں تمہارا دوست، قبر میں بھی تمہارا دوست، آخرت میں بھی تمہارا یار اور دوست رہوں گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا، میرے لیے سب کو چھوڑ دیا کہ پوری دنیا ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں، مگر عرش والا ناراض نہ ہو، رب راضی رہے۔ ابشروا بالجنہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا، دنیا گزر گئی، قبر والا جہان گزر گیا، آخرت والا جہان آ گیا، اور جو دنیا میں کہتا تھا میرا مشکل کشا ایک، میرا رب ایک، میرا مولا ایک، میرا خالق ایک، مومن کہہ رہا ہے ما تشتہی الانفس قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی میں تمہارا دوست، تم میرے، میں تمہارا۔
نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ مانگو، دنیا میں سب کچھ برداشت کیا، جل گئے، مر گئے، سولی پہ چڑھ گئے، ٹکڑے ہو گئے، وطن چھوڑا، امن چھوڑا، چمن چھوڑا، کیل لگے، مصیبتیں برداشت کی، گھر چھن گیا، بچے ذبح ہو گئے، پھر بھی کہتا تھا ان الذین قالوا ربنا اللہ، لوگوں مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرے لیے میرا مولا کافی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، او دنیا والو، میرا محمد کریم جی رب، جی میرا اللہ، جی میرا مولا، یا اللہ میں سناتا ہوں سنتے نہیں، قرآن سنتے نہیں، میرا فرمان مانتے نہیں، میری بات مانتے نہیں ہے، کہتے پاگل ہے، یہ مجنون ہے، یہ جھلا ہے، یہ چریا ہے، یہ جادوگر ہے، یہ کاہن ہے، نعوذ باللہ جھوٹا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، کوئی بات نہیں، سارے پھر جائیں، سارے مخالف ہو جائیں، سارے تیرے دشمن ہو جائیں، اللہ پھر میں کدھر جاؤں گا؟ توجہ طلب ہے۔ اللہ فرماتے میرا پیغمبر تو پھر وظیفہ پڑھا کر، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، سارے چھوڑ جائیں، ابا نے گھر سے نکال دیا، تو وہاں بھی ہو گیا، ایک کو مانتا ہے، نکل ہمارے گھر سے، بیوی کہتے طلاق دے دے، تیرا میرا گزارا نہیں ہے، میں ہوں سنی، تو ہے وہابی، تیرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ ابا نے نکال دیا، بیوی چھوڑ گئی، بستی والے مخالف ہو گئے، ساری دنیا مخالف ہو گئی، مولا اللہ فرماتے کوئی بات نہیں میرا پیغمبر، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو بول مجھے میرا رب کافی، میرا اللہ مجھے کافی، اور جس کو اللہ مل جائے اس کو کیا چاہیے؟ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، بولا کر مجھے میرا اللہ کافی ہے، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، یہ بھی کہا کر، ساتھ میں آگے کچھ وظیفہ بھی پڑھا کر، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، تو ہی بولو، سب کا والی اللہ، سب کا مولا اللہ، سب کا دولا اللہ، کارساز اللہ، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، سارے پھر جائیں، سارے مخالف ہو جائیں، کچھ نہیں بگاڑ سکتے جس کے ساتھ میں اللہ ہو جاؤں، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، یہ بھی وظیفہ پڑھا کر، علیہ توکل، تو بھروسہ بھی کیا کر، سہارا بھی کیا کر، بھروسہ یقین بھی کیا کر، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، آگے بھی ہے، پیچھے بھی ہے، مردہ بھی ہے، زندہ بھی ہے، لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش الکریم، عرش عظیم کا مالک اللہ ہے، اسی اللہ پہ بھروسہ کر میرا پیغمبر، اور یہ اپنی امتوں کو سکھا دے، تو جو ایمان یہ رکھتا ہے فرمائے یہ کامیاب ہے۔ یا اللہ اس کی تعریف کیا ہے؟ ایماندار کی صفت کیا ہے؟ ہم سے پوچھیں، کوئی آپ سے پوچھے جناب نام کیا آپ کا؟ آپ کی تعریف جی میرا نام فلانا ہے، علاقہ کون سا ہے، کون سے شہر سے آئے ہیں، پنجاب سے، سندھ سے، کون سی بستی، کون سا گاؤں، سندھی ہیں، بلوچ ہیں، خان ہیں، ملک ہیں، کس قوم سے، کس مسلک سے، سنی ہیں، شیعہ ہیں، ذکری ہیں، فکری ہیں، چمبڑ ہیں، کولی ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر پھر تیرے سے پوچھیں گے بابا مومن کس کو کہتے ہیں؟ مومن جس کو کہا جاتا ہے وہ کام کیا کرتا ہے؟ مومن کی تعریف کیا ہے؟ مومن کی صفات کیا ہیں؟
مومن کی نشانیاں کیا ہیں؟ پتہ تو چلے کہ یہ کام کرے گا تو اس کو کہیں گے یہ ہے مومن، یہ ہے پکا مسلمان۔ اگر وہ یہ کام نہ کرے تو کہیں گے یہ ہے پکا بے ایمان، یہ مسلمان نہیں، یہ مومن نہیں۔ تو ایمان والے کی پہلے اللہ نے خوشخبری دی، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ افلح المومنون، مومنوں تم کامیاب ہو۔ یا اللہ مومن کی تعریف کیا ہے؟ مومن بندہ جو ہے، مرد ہو عورت ہو غریب امیر، اس کی نشانی کیا ہے؟ وہ کیا کام کرے گا جس کی طرف سے آپ سے سرٹیفکیٹ ملے گا، پروف ملے گا کہ یہ کامیاب ہے؟ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کیا ہے؟ ایمان۔ یہ کیا ہے بھائی؟ بنیاد۔ یہ بنیاد ہے، نیچے اوپر پیلر ہیں، پھر چھت ہے۔ پورے اعمال کی بنیاد ایمان ہے۔ ایمان تکڑا ہے، ایمان مضبوط ہے، ایمان اللہ کی ذات پہ ہے۔ چھوٹے موٹے گناہ بڑے گناہ اس ایمان کے صدقے اللہ معاف کر دے۔ ایمان میں کمزوری ہے، عمل بہت ہیں تو پھر گزارا نہیں ہوگا۔ شرط ہے مومن ہو۔ تو مختصراً میں نے عرض کیا، ایمان کی نشانیاں بتائیں، ایمان کی تعریف بتائی۔ اب ایمان والوں کی تعریف کیا ہے کہ مومن کس کو کہیں گے؟ ایمان کے بعد دوسرا درجہ ہے بنی الاسلام علی خمس شہادہ، کہ ایمان کی 5 شاخیں ہیں۔ پہلا کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ ایمان ہے۔ گواہی دے اپنی زبان سے، ادھر سے بھی دے ادھر سے بھی دے۔ ایمان مفصل جو 7 شرطیں بتلائی ہیں، یہ ہو گیا ایمان۔ اللہ اب ہم کام کیا کریں گے؟ ہمیں لوگ کہیں گے ایماندار ہے اور تیری تعریف تیری طرف سے سرٹیفکیٹ ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، ایمان کے بعد پہلا نمبر ہے نماز۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو بندہ مومن ہوگا، ایماندار ہوگا یا ایماندار ہوگی، مرد ہے یا عورت ہے، اماں ہے، بیٹی ہے، خالہ ہے، آنٹی ہے، بہن ہے، کوئی بھی ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن کی صفت، مومن کی تعریف، مومن کی نشانی۔ الذین هم، وہ لوگ، فی صلاتہم، اپنی نماز کو خشوع سے پڑھتے ہیں۔ خشوع اور خضوع دل کی کیفیت سے، دل میں اللہ کو بٹھا کے نماز پڑھتے ہیں۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ لا تدرکہ الابصار، جب مسجد میں آیا، مصلی بچھایا، گھر میں ہے، جنگل میں، بیابان میں، کہتے اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، فرمائی اقرار کر لیا زبان سے، جے نماز پہ، صف پہ، مصلی پہ۔ اب دل میں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، نہ بیوی دیکھ رہی ہے، نہ اماں دیکھ رہی ہے، نہ دوست دیکھ رہا ہے۔ ہوٹل گئے، دوست گئے، یاری گئی، کاروبار، دکان، بزنس، سب کچھ میں نے حرام کر دیا، ایک چیز کے لیے آیا ہوں، حلال کر کے اپنے اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو دل میں بسانے کے لیے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ ایسے نماز پڑھ رہا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے دل میں آ گیا ہے، خشوع اور خضوع سے۔ اگر یہ نہیں سمجھتا تو پھر کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اس کے انوارات کو، اس کی تجلیات کو، اس کی رحمتیں اور برکتیں میرے دل میں ہیں۔ اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ کے تحت سرہ ناف کے نیچے، اماں سینے پہ
عورت سینے پہ مرد ناف کے نیچے، دل کے اندر نہ دکان کا خیال، نہ مکان کا، نہ سبزی کا، نہ کاروبار کا، ایک ہی خیال ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اپنی نماز کو خشوع خضوع سے پڑھتا ہے، داڑھی سے نہیں کھیلتا، سر کے بالوں سے نہیں کھیلتا، کپڑوں سے نہیں کھیلتا، کھجلی نہیں کرتا، پاؤں کو ادھر ادھر نہیں کرتا، بالکل سیدھا سولا، خشک لکڑی کی طرح۔ خشک لکڑی ہلتی نہیں ہے، ٹہنیاں ہوں، پتے ہوں، تھوڑی ہوا آ جائے تو ہلتی ہے۔ فرمایا نماز میں ایسے کھڑا ہو جا جیسے خشک لکڑی کی طرح، پرندہ آ کے بیٹھ جائے تو پتہ نہ چلے یہ بندہ ہے کوئی بلا ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو خضوع سے نماز پڑھتا ہے مومن کی پہلی صفت ہے یہ ایماندار ہے۔ اور جو نماز نہ پڑھے، بولو بھائی، جو نماز نہ پڑھے، جمعہ کی پڑھے، کبھی جنازے پہ آ جائے اور پھر عید نماز پڑھے تو اب کیا کہیں گے یہ مسلمان ہے؟ اللہ فرماتا اس کی ایمان کی گواہی نہ دو، یہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہے، ایماندار وہ ہے جو میرے سے ڈر کر میرے حکم کو مان کر نماز پڑھے، پھر نماز بھی خشوع خضوع سے پڑھے، بہر کا خیال چھوڑ دے۔ لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب نماز جب شروع کرتے ہیں دکان کا خیال، کبھی ادھر کا کبھی ادھر کا، آنکھیں بند کرتے ہیں۔ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ آنکھ بند ہوگی تو کیا مزہ ہے؟ مزہ ہے آنکھ بھی کھلی رہے اور دل میں اپنے رب کو بسائے کہ اس کے آگے میں کھڑا ہوں، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا بولنا چال دکان سبزی کاروبار سب کو چھوڑ کے آیا ہوں، ایک دربار میں کھڑا ہوں اور ایک اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اسی خشوع خضوع سے نماز پڑھے تو فرمایا جب سلام پھیرتا ہے تو اللہ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں، سبز رنگ کے جنت کے کپڑے میں اس کی نماز کو اندر ڈال کے اوپر لے جاتے ہیں۔ اس نماز میں خوشبو ہوتی ہے، پہلا آسمان دوسرا تیسرا، عرش بری کے نیچے اللہ فرماتے ہیں مبارک ہو، اس کی نماز قابل قبول ہے، اس کی نماز منظور ہے، اس کی نماز مقبول ہے اور یہ بندہ ایماندار ہے۔ اگر میری طرف بھائی اگر نماز پڑھتے ہیں ہماری طرح، دائیں دیکھتا ہے، پکھے گنتا ہے، کپڑوں سے کھیلتا ہے، ٹوپی سے کھیلتا ہے، داڑھی سے کھیلتا ہے، نماز میں پٹاخے لگاتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، جلدی جلدی پڑھتا ہے، نہ رکوع صحیح، نہ قیام صحیح، نہ سجدہ صحیح، نہ تشہد صحیح، 5 منٹ میں عین غین کر کے 12 رکعتیں پڑھ کے جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ اس کا کیا حال ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اس کی نماز کو پرانے کپڑے میں، بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر اوپر فرشتے لے جاتے ہیں، دروازہ بند ہو گیا، آسمان کے دروازے بند۔ کیوں؟ فرمائے اس نماز میں بدبو ہے، خوشبو نہیں، یہ نماز نامنظور ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ سے نماز کو کدھر کریں؟ کہاں جمع کریں؟ کس بینک میں؟ حبیب بینک میں، میزان بینک میں، دائیں بائیں آگے پیچھے۔ تو میرا رب فرماتا ہے فرشتوں یہی نماز اٹھا کے اس کے منہ پہ مار دو، اس کے منہ پہ مار دو، مردود، تیری نماز بھی مردود، تو بھی مردود، بے ایمان کہیں کا، میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ یراؤن الناس مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، آیا اور گیا، چھکے والی نماز، بے قدری نماز، بے وقتی نماز اور گزارے والی نماز۔ جب تجھے کھانا باسی اچھا نہیں لگتا، تجھے پرانا کپڑا اچھا نہیں لگتا، تیرے لیے نوٹ پرانا اچھا نہیں لگتا، تو میرے لیے تو نے نماز پڑھی، ٹوٹا پھوٹا سجدہ، ٹوٹی پھوٹی نماز،
نہ قیام صحیح، نہ رکوع صحیح، نہ سجدہ صحیح، لہٰذا یہی نماز اٹھا کے اس کے منہ پہ مار دو کہ تیری نماز میری بارگاہ میں قبول ہی نہیں۔ اندازہ لگائیں، جو بندہ 50 سال سے ایسے پڑھ رہا ہے، 20 سال سے ایسے پڑھ رہا ہے، 30 سال سے ایسے نماز پڑھ رہا ہے، ہر نماز کے بعد وہی نماز اس کے چہرے پہ مار دی جاتی ہے، وہ نماز قابل قبول نہیں، تو میرے بھائیوں مرتے وقت کیا حشر ہوگا، کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ قبر میں حساب نماز کا ہوگا، قبر تنگ کر دے گی، حشر کے دن اٹھے گا چہرہ کالا ہوگا اور پکڑا جکڑا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو فرمایا مومن کی، ایماندار کی پہلی نشانی ہے کہ جب میرے دربار میں آئے ایسی نماز پڑھے کہ 5 منٹ کے بجائے 15 منٹ گزار دے، جتنی قرات لمبی، جتنا رکوع لمبا، جتنا سجدہ لمبا۔ امام نماز پڑھاتا ہے، بوڑھوں کا خیال کرے، چھوٹوں کا خیال کرے، وہ الگ ہے، اکیلے نماز پڑھ رہا ہے کوئی بندہ تو سج جج کے پڑھے اور بڑی کیفیت سے پڑھے، احترام اور عزت سے پڑھے، تاکہ میری اس نماز کو قیمت لگ جائے اور یہ میری نماز بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے۔ اور ہمارا حال دیکھو۔ تو مومن کی پہلی تعریف، مومن کی پہلی نشانی، ایماندار کی پہلی نشانی، اس کے لیے کہیں گے یہ بندہ ایماندار ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، مرد ہو یا عورت ہو، غریب ہو یا امیر ہو، صدر ہو یا وزیر ہو، جب بھی نماز پڑھے خشوع خضوع سے پڑھے، بڑے احترام اور اکرام سے پڑھے، اپنے دل میں اللہ کو بٹھائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کہیں نماز میں کمی بیشی نہ ہو جائے تاکہ میری نماز نہ مقبول ہو جائے۔ اور یہ نماز کے بارے میں قرآن میں 700 دفعہ آیا ہے۔ کتنے قرآن میں احکامات آئے ہیں؟ اتنے نہیں جتنے نماز کے بارے میں، 700 دفعہ۔ اقیموا الصلاۃ، اقاموا الصلاۃ، یقیموا الصلاۃ، تقیموا الصلاۃ، نماز نماز اور یہ نماز اور نماز۔ اور نبی علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے تھے، آخری مراحل تھے، اسی وقت بھی میرا محمد کریم کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ، نماز پڑھنا، نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا۔ میرے بھائیوں، الصلاۃ مفتاح الجنہ، تالے کھولنے کے لیے چابی چاہیے، چابی ہوگی تالا کھلے گا، اور جنت کی چابی نماز ہے۔ یہ حدیث ہے، الصلاۃ مفتاح الجنہ، مفتاح کہتے ہیں چابی کو، کہ جنت کی چابی نماز ہے۔ الصلاۃ مفتاح الجنہ، حضور نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ الصلاۃ نور، نماز روشنائی ہے، نماز نور ہے۔ نماز پڑھے گا، قرآن پڑھنے سے ایمان آتا ہے، قرآن نماز پڑھنے سے ایمان پکتا ہے۔ نماز پڑھے گا، 5 ٹائم اچھی کر کے نماز پڑھے گا، اور میرے اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، مجھے رب ہونے کی قسم، جو بندہ میری صحیح طریقے سے نماز پڑھے گا وہ کبھی بے حیائی کر سکتا نہیں۔ نماز بھی پڑھتا ہے چوری بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے زنا بھی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے شراب پیتا ہے، نماز پڑھتا ہے لڈو کھیلتا ہے، سنوکر کھیلتا ہے، نماز پڑھتا ہے شرطیں لگاتا ہے، نماز پڑھتا ہے مرغے لڑاتا ہے، نماز پڑھتا ہے تیتر لڑاتا ہے، شرطیں لگاتا ہے، اونٹ لڑاتا ہے، پڑھتا نماز ہے۔ یا رسول اللہ یہ کیسے؟ فرمایا نہیں، اس کی نماز صحیح نہیں۔ نماز صحیح ہے تو پھر قرآن کا دعویٰ ہے، قرآن کا اعلان ہے، میرے رب کی زبان ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، مجھے رب ہونے کی قسم پکی بات ہے، میں اللہ کہہ رہا ہوں، جو صحیح معنوں میں بندہ نماز پڑھے گا نہ کبھی بے حیائی کر سکتا ہے نہ کبھی برائی کر سکتا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، لوگوں سب سے بڑا ذکر اللہ کی یاد نماز ہے۔ الصلاۃ کالسمک فی الماء، فرمایا نماز ایسے ہے مچھلی کی طرح،
مچھلی پانی میں ہے تو تیر رہی ہے، خوش ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، اور مچھلی کو پانی سے نکال دو، باہر پھینکو، 5 منٹ میں مچھلی ختم، تکبیر بھی نہیں دیتی، تڑپ کے مر جاتی ہے۔ فرمایا مومن کا گزارا مسجد، مومن کی راحت نماز، مومن کی خوشی نماز، مومن کی جان نماز ہے، نماز ہے تو مومن ہے، نماز نہیں ہے تو میرا پیغمبر بول یہ پکا بے ایمان ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ دغا باز ہے، یہ منافق ہے۔ الذین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، نماز سستی سے پڑھتا ہے، نماز کو وقت میں نہیں پڑھتا، بے ٹائمی نماز، بے وقتی نماز، ہر نماز کو قضا کر کے پڑھتا۔ کوئی مول صاحب ٹائم ہے، مغرب کو 10 منٹ رہ رہے ہیں، عصر قضا ہو گئی، کدھر تھا؟ کہتا دکان پہ، چھوڑا سے دکان کو، قبر میں لے جائے گا پیسہ، جب تیری پٹی بندھے گی، کفر پہنائیں گے، تجھے تڑیے باندھیں گے، 2 ٹاکیں ایک ادھر ایک درمیان میں باندھتے ہیں، تو اللہ فرماتے اب کھول کے تو دکھا، ہے تکڑا، صدر صاحب کھول، وزیر صاحب اس تڑی کو تو کھول، اس پٹی کو تو کھول کے دکھا، کہاں تیرے نخرے، کہاں تیری دولت، کہاں تیری کرسی، کہاں تیرے دبدبے، شان و شوکت۔ او بھائیو، تو اللہ فرماتے ہیں ایماندار کی پہچان، مومن کی پہچان، پکے مسلمان ہونے کی تعریف اور صفت اور شان یہ ہے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، کہ اپنی نماز کو خشوع خضوع سے پڑھے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا تھا، 1445 سال گزر گئے، آپ نے فرمایا قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہوگی کہ میری امت سے نماز میں خشوع خضوع ختم ہو جائے گا۔ آئیں گے اور جائیں گے، آئیں گے، آنے میں دیر سے آئے گا، جانے میں سب سے پہلے جائے گا۔ بابا سنت کا جب بس فرض تو پڑھ لیے، ارے سنت بھی پڑھ، اور ٹائم بھی نہیں ہے، قیامت کے دن جب عمل تلیں گے تو نماز سب سے پہلے تلے گی۔ فرمایا فرض نماز پڑھو، اگر فرضوں میں کمی بیشی آئی تو غریبی کے لیے سنتے تولی جائیں گے، سنت کے بعد نفل تولے جائیں گے، اشراق بھی نفل ہے، تہجد بھی نفل ہے، اوابین نفل ہے، صلاۃ الحاجات نفل ہیں، فرض سنت تو پھر نفل تولے جائیں گے، اس کے بعد زکوٰۃ تولی جائے گی، صدقہ تولا جائے گا، خیرات تولا جائے گا، حیات تولا جائے گا، حرم شرم حرم دھرم تولا جائے گا، اعمال تول کر بندے کی وزن کی برابری کر کے رحیم کریم اللہ کہے گا اس کو جنت میں بھیجو۔ الصلاۃ مفتاح الجنہ، الصلاۃ عماد الدین۔ میرے نبی نے فرمایا میرے امتیوں، نماز دین کا ستون ہے، پیلر ہے، ستون ہے، بنیاد ٹھیک ہے تو چھت بھی ٹھیک ہے، بنیاد غلط تو نماز غلط، نماز غلط تو قبولیت غلط، جب نماز قبول ہی نہیں تو تیرا جینے کا اس دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو بھائیو، میرے نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا، 10 سال کا جب بچہ، 7 سال کا بچہ یا بچی جب 7 سال کا ہو جائے، میرے نبی نے فرمایا جناب محمد رسول اللہ نے اس بچے کو نماز سکھلاؤ، اس کو مدرسے میں بھیجو، قرآن پڑھاؤ، دین پڑھاؤ، عالم بناؤ، مفتی بناؤ، دین پڑھاؤ، دیندار بناؤ، دنیا کام نہیں آئے گی، قرآن اور دین کام آئے گا، یہی چھڑوائے گا، دنیا تو حساب دے گا، حساب دے رہا، وزیر اعظم صاحب حساب دے رہا، ایک حساب دے کے گیا پھر آ گیا، اب دوسرا حساب دے رہا۔ ہم غریب اچھے، شکر ہے اس مولا کا، اللہ معافی، ایسی کرسی ایسی دنیا ہے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ وصال صنم نہ خدا ہی ملا، یہ کوئی عزت اور شان ہے؟ بھائیو، جوان ہیں، 10 سال تک نماز سکھلاؤ، 10 سال کا بچہ نماز نہ پڑھے روٹی نہ دو، بچی نماز نہ پڑھے بستر پہ نہ سونے دو، نیچے پھینکو، باپ تھپڑ مارے، بیوی نماز نہ پڑھے تو اس کے ہاتھ کی روٹی کھانا چھوڑ دو، جو خود نہیں پڑھے گا تو بیوی کیسے پڑھے گا؟
نہ ابا پڑھے نہ اماں پڑھے تو بچہ کیسے پڑھے؟ کہے گا ابا تو پڑھتے ہے، مما تو پڑھتی ہے، مجھے کہتی ہے۔ جب پورا گھر کا ماحول بھی خراب ہو تو پھر برکت کدھر آئے گی، رحمت کدھر آئے گی؟ بیماری کیسے جان چھوڑے گی؟ اللہ کا کام نہیں کریں گے تو ایمانداری کی نشانی ہے کہ نماز کو خشوع خضوع سے پڑھے۔ جب اللہ اکبر کہے سارے کھیل ختم، ایک کھیل میں لگ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا اللہ کا نور میرے دل میں ہے، میں رب کو دیکھ رہا ہوں۔ اسی حقیقت کو نماز کہتے ہیں۔ من ترک الصلاۃ متعمدا، اذان مل گئی، کپڑے پاک ہیں، اٹا گھٹا ہے، وقت ہے، کوئی پریشانی نہیں، ہوٹل میں بیٹھا باتیں کر رہا ہے، فرمایا یہ پکا کافر ہے۔ ہم کافر کہتے ہیں انگریز کو، ہندو کو، سکھ کو، وانیا تھوری ڈیڑھ، فرمایا وہ تو ہے کافر، یہ اس سے بھی بڑا کافر ہے۔ ادھر کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ادھر اللہ بلا رہا ہے اللہ اکبر، سب سے رب بڑا ہے، اور نماز پہ نہیں آتا۔ متعمدن، جو جان بوجھ کو نماز چھوڑ دے پکا کافر ہے، پکا اسلام سے خارج۔ محبوب سبحانی، ربانی، یزدانی، شیخ عبد القادر جیلانی، بولو رحمت اللہ علیہ، لکھوں کا اس کی قبر پہ رہتے ہوں۔ پیران پیر، پیر طریقت، پیر شریعت شیخ عبد القادر جیلانی، ان کی کتاب غنیت الطالبین لکھا ہے جو میرا مرید میرا نام لینے والا 11ویں کا دودھ شیخ عبد القادر جیلانی کو دیتا ہے ہر مہینے کی 11ویں کا 1 گلاس، اس کو نہیں دیتا۔ جو بناتا ہے اس کو نہیں دیتا، جو قبر میں پڑا ہے اس کو دیتا ہے۔ فرمایا کتنا بے ایمان ہے میرا ماننے والا، مجھے میرا مرید، میں تو قادری ہوں۔ فرمایا اگر نماز نہیں پڑھتا اس کو جنازہ بھی نہ پڑھو، مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ میرا نبی کہتا ہے، اللہ کہتا ہے جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے اسلام سے خارج ہے۔ جماعت سے نماز نہیں پڑھتا، اکیلے پڑھتا ہے۔ یہ تو وہابیوں کی مسجد ہے، وہ بریلیوں کی مسجد ہے، وہ شیعوں کے امام بار گئے، فرقے بانٹتا ہے۔ چلو یار نماز ہو جائے، جماعت سے پڑھ، وقت بھی ہے، کپڑے بھی پاک ہیں۔ من ترک الجماعت فہو ملعون، لعنتی پکا مردود ہے کہ جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتا۔ تو یاد رکھنا ایمان کے بعد مسلمان کی پہچان، ایماندار کی پہلی نشانی ہے کہ وہ نماز کو قائم کر کے پڑھے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، یا اللہ ایماندار کی دوسری نشانی، اس کی تعریف، اس کی صفت کیا ہے؟ فرمایا دوسری نشانی میرے یار کی، ایماندار کی، میرے سے ڈرنے والے کی، وہ ڈھول نہیں بجائے گا، وہ ناچے گا نہیں، گانے نہیں سنے گا، فلم نہیں دیکھے گا، گلہ نہیں کرے گا، غیبت نہیں کرے گا، چوری نہیں کرے گا، بری محفل میں نہیں بیٹھے گا، برے سوچ میں نہیں جائے گا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، گالی نہیں بکے گا، غیبت نہیں کرے گا، ہوٹلوں پہ بیٹھ کے وقت ضائع نہیں کرے گا، اپنے آپ کو خاموش رکھے گا، زبان سے ہوگا اللہ اللہ اللہ، کھاتے بھی اللہ، پیتے بھی اللہ، ہاتھ میں تسبیح، باوضو ہوگا۔ عن اللغو معرضون، خرافات سے، بدعات سے، بری چیزوں سے وہ بچتا ہوگا، لغو باتیں نہیں کرے گا۔ گالی دینا گناہ ہے، منافق کی نشانی ہے اذا تؤمن خان، منافق کی نشانی امانت کی خیانت کرنا۔ کلمہ امانت، بیوی امانت، ابا امانت، قرآن امانت، نماز امانت، جائے پرواہی نہیں ہے، یہ بے ایمان منافق ہے۔ اذا تؤمن خان، اذا حدث کذب، اور منافق کی نشانی ہے سودا بیچے گا تو کہے گا اللہ کی قسم ٹماٹر 80 روپے خریدا ہے، تجھے 120 تو 100 لے لے، اور یوں نہیں کہتا میاں میں 40 کا لے آیا ہوں تجھے 80 دے رہا ہوں۔ قسم کھاتا ہے، اعتبار دلاتا ہے، سودے پہ قسم۔ اذا تؤمن، امانت کی خیانت، اذا حدث کذب، جب بھی بولے گا جھوٹ بولے، کاروبار میں جھوٹ پھر قسم،
بیچنے میں قسم، کھانے میں قسم، بولنے میں قسم، علی کی قسم، ولی کی قسم، پینٹر کی قسم، خدا کی قسم، قرآن کی قسم۔ اذا حدث کذب اذا اؤتمن خان، اور یہ منافق امانت کی بھی خیانت، اور بات بات پہ گالی نکل، ماں کی گالی، بہن کی گالی، یہ گالی دینا گناہ ہے، زبان پلید ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، والذین هم عن اللغو معرضون، شادیاں ہوتی ہیں، لوگ ناچتے ہیں، ناچنا حرام ہے، چاہے مرد ناچے یا عورت ناچے، ماں بھی عورت، بیٹی بھی عورت، بہن بھی عورت، بیوی بھی عورت۔ کتنے رشتے ہیں بولو؟ 4۔ اماں کو بھی عورت کہتے ہیں، بیٹی کو بھی عورت کہتے ہیں، بیوی کو بھی عورت کہتے ہیں، بہن کو بھی عورت کہتے ہیں۔ شادی ہوئی، مہندی پہ ناچ رہی ہے، بچیوں کو نچواتا ہے، پھر اس کے بعد بڑیوں کو نچواتا ہے۔ شادی شدہ لڑکی ناچ رہی ہیں، اور ڈھول بجانے والا رشتہ دار بھی نہیں ہے، کوئی غیر ہے، ان کے سامنے نچوا رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ ناچتی ہیں، ڈھول والے کو چسکا لگتا ہے، وہ آنکھیں بھی مارتا ہے، عورتوں کو بھی دیکھتا ہے، یہ شادی ہو رہی ہے، لعنت برس رہی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت لاتمم من مغافیر والمزابیر، میں محمد قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ نے مجھے اتارا بھی اس لیے ہے، مجھے نبی بھی اس لیے بنایا کہ میں ان چیزوں کو ختم کرنے آیا۔ آپ ناراض نہ ہو، یہ دیکھو نقل کفر نہ باشد، میرے نبی سچے نبی نے، آسمان زمین ٹوٹ جائے، میرے نبی کا فرمان سچا ہے۔ فرمایا جو بندہ ایک دفعہ یوں کرتا ہے، ایک دفعہ